یہ واقعات ہمیں صبر، قربانی اور ایمان کی مثالیں پیش کرتے ہیں جو مشعل راہ بن جاتی ہیں۔ یہ واقعات ہمیں ماضی کی کہانیاں سناتے ہیں، یہ تو غلطی میں کہ مثالیں پیشتار کو داتی ہیں۔ اسلامی تاریخ میں بعض واقعات ایسے ہیں جو انسان کے دل کو گہرائی تک متاثر کرتے ہیں۔ یہ گرچہ اسلام پھیل چکا تھا لیکن بہت سے گھرانے ابھی بھی انتہائی سادہ زندگی گزار رہے تھے۔ یہ گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا تھا جہاں بچے آؤ مدد کرو، یہ کپڑا لے لو۔ اس عید میں خوشیوں کے بجائے صبر سبق ہے۔ جی دادی، سب سے بڑی نعمت ہے۔ بیٹو، اس عید میں خوشیوں کی بجائے ساتھ جو ہم سمجھیں۔ ہاں، محبت سب سے بڑی چیز ہے۔ گھر میں خوشبو اور کھانے کی تیاری ہوتی ہے۔ عید مبارک، عید مبارک، نئے کپڑوں میں بہت اچھے لگ رہے ہو، چلو سب مل کر کھیلیں۔ یہ وہ گھر تھا جہاں روحانی دولت بے شمار تھی مگر دنیاوی آسائشیں بہت کم تھیں۔ انہی گھروں میں سے ایک گھر وہ بھی تھا جسے دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے وقت آنتی ہے۔ اماں، ہمیں بھی عید کے لیے نئے کپڑے ملیں گے؟ بیٹا، اس بار میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں اماں، ہم سمجھ گئے۔ ان کے اپنے کپڑے سادہ اور پرانے تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ عید کے دن وہ بھی نئے کپڑے پہنے۔ اسی دوران حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما بھی باہر نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ دوسرے بچوں نے نئے کپڑے۔ عید مبارک، نئے کپڑے بہت اچھے لگ رہی ہو، عید مبارک۔ شکریہ، عید بہت مزے کی ہے۔ وہ گھرانہ جس کا تعلق دنیا کے سب سے عظیم انسان یعنی رسول اللہ سے تھا۔ یہ منظر صرف ایک ماں اور اس کے بچوں کی غربت کا منظر نہیں تھا بلکہ اس میں ایک عظیم روحانی سبق۔ بیٹو، انشاءاللہ عید کے لیے کپڑے مل جائیں گے، لیکن دل میں غم ہے کہ عید کے دن بھی تمہارے پاس نئے کپڑے نہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹوں کے چہروں کی معصومیت دیکھی۔ ایک ماں کے لیے اس لمحے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال کو تاکبین بھی ہے، آپ نے موقع پر یہ واقعہ اس بات کی علامت تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دلجوئی کیسے فرماتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ اللہ عنہ کوئی فلم بتانا تاکہ اسے پڑے کہ لاؤ کیسے فرماتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیب سے قبر نکالا ہے۔ میرے بچوں، صبر، قناعت اور اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ دنیاوی چیزوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ عید کی اصل خوشی ایمان اور خاندان میں ہوتی ہے، اللہ پر بھروسہ، جیسا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سکھایا۔ آپ نے ہمیشہ اپنے اہل بیت سے بے حد محبت کی اور امت کو بھی یہی تعلیم دی کہ اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کے دل میں بھی اپنے نواسوں کے لیے بے حد محبت پیدا ہو۔ آپ نے بیت سے محبت کا حصہ ہے۔ اصل عزت تقوی اور کردار میں ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گھرانہ۔ اس واقعے کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ اسلام میں غربت کو کبھی بھی عیب نہیں سمجھا گیا۔ اصل یہی وجہ ہے کہ وہ بچپن سے ہی صبر اور عاجزی کے اوصاف کے حامل تھے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین ردیشان میں اسلام کی تاریخ میں عظیم لاروتان، ان کی تربیت بہت عورتی ہے۔ یہ واقعہ سن کر انسان کے دل میں جبکہ صبر، بہلگی ذاتراتے پرنگے یاد دلاتا ہے۔ عید کا دن جب آیا تو مدینہ کی فضا خوشیوں سے بھر گئی۔ یہاں سادگی تھی مگر اس سادگی میں روحانی عظمت تھی۔ اس بات کی سب سے بڑی مثال تھا کہ اگرچہ دنیاوی وسائل کم ہوں مگر ایمان اور اخلاق میں انسان بلند مقام حاصل کر سکتا ہے۔ کہ دنیا کی ظاہری چمک دمک وقتی ہے جبکہ صبر، محبت اور ایمان ہمیشہ باقی رہنے والی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حالت سے بخوبی واقف ہوتا ہے اور وہی بہترین وقت پر ان کی مدد فرماتا ہے۔ آج کے دور میں بھی کشربت ہے۔ عید کی اصل روح یہ ہے تو یہ واقعہ ہمیں اصل حقیقت کی طرف واپس بلاتا ہے۔ عید کے احسان اللہ کا خوشی کر باتیں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ کلام ہے بھی یہ پیغام یہ ہے کہ مشکل ہو صبر اور نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حالت سے بخوبی واقف ہوتا ہے اور وہی بہترین وقت پر ان کی مدد فرماتا ہے۔ اماں جان، ہمارے ساتھ کھیلو بھی تمہتی۔ یہ منظر دل کو نرم کر دیتا ہے مگر ساتھ ہی یہ واقعہ یاد آتا ہے کہ اہل بیت کی زندگی صرف عزت عصمت کی کہانی نہیں بلکہ صبر اور قربانی کی بھی ایک عظیم مثال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں اہل بیت کا ذکر ہمیشہ احترام اور محبت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی کے واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ایمان کی اصل خوبصورتی سادگی، صبر اور اللہ پر کامل بھروسے میں ہے۔